زلزلہ کیا ہے؟ زلزلے کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سے سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، گیس سالی شامل ہیں، جس کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعمالیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے۔ جن میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بحر اور بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھا ہے، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ شورى میں ارشاد خداوندی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس کا بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں کو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی نہیں بلکہ یہ اپنے بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، بخشش مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اس آزمائش کا ذکر قرآن پاک میں درجہ ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ زلزال کے اندر بھی پہلی چند آیات میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہولناک زلزلے کا بھی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زمین اپنے سب بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر کرام نے فرمایا کہ آیات مقدسہ میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پورے روئے زمین پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا۔ اس ہیبتناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کو ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسا نفخ ثانی کے بعد ہوگا، مگر اس سے قبل چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے، جو کثرت سے رونما ہوں گے۔ امام بخاری نے ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ اور فساد ظاہر ہوگا، مال اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جائے اور امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے، دوستوں کے قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، اولاد ماں کو ستانے لگے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کیے جانے لگی، گانے بجانے والی عورتوں اور سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، امت کے بعد آنے والے لوگوں پہلے والے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور چہروں کے مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات اور بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جو کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس سے لگاتار دانے گرتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ام المومنین نے فرمایا جب لوگ زنا کو حلال کریں، شراب پینے لگیں،
گانے بجانے لگیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلے برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کریں، اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ لوگوں، یقیناً تمہارے رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری اس کی طرف رجوع کرو، اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی تو تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو، زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم لوگ صدقہ خیرات کرتے رہو، توبہ استغفار میں لگے رہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا مانگتے رہو۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ان تمام مذکورہ بلا قرآنی آیتوں اور حدیث پاک سے یہ بات روشن ہے کہ زلزلے اور دوسری آفات محض عذاب الہی نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک نیک بندوں پر آزمائش بھی ہے، لہٰذا اس کے مصائب اور آلام سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کے رسولوں کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، اور جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر برپا ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور وہاں کے جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور وہاں کے حالات دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرمائے اور تمام لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔